السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا، کیا عورت کے لیے گھر سے خوشبو لگا کر نکلنا جائز ہے؟ یہ واضح رہے کہ بیوی اپنے خاوند کے ساتھ گھر سے باہر جاتی ہے، عورت کا گزر مردوں کے پاس سے بھی نہیں ہوگا، اور اگر راستے میں کوئی اور صورت پیدا ہو جاتی ہے یا حادثہ پیش آ جاتا ہے اور عورت کی لگائی ہوئی خوشبو مرد بھی سونگھتے ہیں تو کیا اس سے بھی عورت کو گناہ ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جواب: عورت کے خوشبو استعمال کرنے کی کئی حالتیں ہیں اور ہر حالت کا الگ الگ حکم ہے۔ پہلی حالت، شوہر کے لیے استعمال کرے تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ عمل مستحب ہے اور اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور اس عمل سے میاں بیوی کے درمیان محبت بھی بڑھے گی اور محبت مضبوط بھی ہوگی، اور یہ اسی وقت ہوگا جب میاں بیوی میں ہر کوئی ایک دوسرے کی پسند کا خیال رکھے گا۔ امام مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، خاوند کے لیے خوشبو لگانا اور بناؤ سنگھار کرنا ضرورت بھی ہے اور پسندیدہ عمل بھی ہے۔ کسی بزرگ نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت پیدا کرنے کا سب سے مضبوط ترین طریقہ یہ ہے کہ بیوی اپنے خاوند کے لیے بن سور کر رہے اور خوشبو کا استعمال کرے۔ اس سے خاوند کبھی بھی بیوی سے مایوس نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی ناپسندگی کا اظہار کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنکھ دل کی کھڑکی ہوتی ہے، تو جب بھی آنکھ کسی منظر کو اچھا سمجھے تو اسے دل تک پہنچا دیتی ہے اور دل میں محبت پیدا کر دیتی ہے، اور اگر آنکھ کوئی بھدا منظر دیکھے یا کوئی ناپسندیدہ لباس دیکھے تو اسے بھی دل تک پہنچا دیتی ہے اور دل میں اس کے متعلق کراہت اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ عرب کی خواتین ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کرتی تھی کہ اس بات کا خیال رہے کہ تمہارے خاوند کی نظر تمہارے کسی ایسی حالت پر پڑے جو اسے اچھی نہ لگے یا تمہارے اندر سے بدبو محسوس کرے۔ دوسری حالت، خوشبو لگا کر عورت گھر سے باہر ہی اس نیت سے نکلے کہ اجنبی مردوں کو اس کی خوشبو آئے تو یہ حرام ہے، بلکہ یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ جیسے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے اس لیے گزرے کہ انہیں اس کی خوشبو آئے تو وہ ایسی ویسی ہے۔ آپ نے انتہائی سخت الفاظ بولے، مطلب یہ کہ وہ زانیہ ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ امام مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ وہ زانیہ ہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو زنا میں ملوث ہونے کی صورت پیدا کر رہی ہے اور اسی قسم کے لوگوں کو دعوت گناہ بھی دے رہی ہے، اسی لیے اسے مزاجی طور پر زانیہ کہا گیا ہے۔ تو ممکن ہے کہ شہوت کی طرف مائل ہو جائے اور حقیقی طور پر زنا ہو جائے۔ یہاں پر عورت کا مردوں کے راستے میں بیٹھنے کا حکم بھی وہی ہے جو ان کے قریب سے گزرنے کا ہے۔ تیسری حالت، عورت خوشبو اور عطر لگا کر گھر سے نکلے اور اس کا غالب گمان ہو کہ وہ لوگوں کے مجمع کے پاس سے گزرے گی اور وہاں انہیں اس کی لگائی ہوئی خوشبو بھی آئے گی تو یہ عمل حرام ہے، چاہے عورت کا مقصد مردوں کو فتنے میں ڈالنا نہ ہو یا اس کی نیت میں ایسی کوئی بات نہ ہو، کیونکہ یہ عمل ذاتی طور پر فتنہ ہے۔ شریعت میں ایسی نصوص موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل حرام بھی ہے اور منع بھی ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگار ظاہر نہ کیا کریں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبان پر ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوندوں کے لیے یا اپنے باپوں یا اپنے شوہر کے باپوں یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر
کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی عورتوں کے لیے یا ان کے لیے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں، یا تابع رہنے والے مردوں کے لیے جو شہوت والے نہیں ہیں، یا ان بچوں کے لیے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے واقف نہیں ہوئے اور اپنے پاؤں زمین پر نہ مارے، ان کی وہ زینت معلوم ہو جو وہ چھپاتی ہیں، اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس آیت میں عورت کو اپنی زینت اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر کرنے سے روکا ہے، اور خوشبو یقینی طور پر زینت میں شامل ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس لیے خوشبو کا اظہار بھی ممانعت اور حرمت میں شامل ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اہلیہ زینب سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو خوشبو مت لگائے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو مسجد آتے ہوئے خوشبو لگانے سے روک رہے ہیں کیونکہ غالب گمان یہ ہے کہ مردوں کو اس عورت کی خوشبو آئے گی، اس لیے مردوں اور عورتوں کے درمیان مسجد میں فاصلہ کم ہوتا تھا اور درمیان میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی تھی، تو بازاروں اور بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر خوشبو لگا کر جانا تو ضرور ہی منع ہوگا۔ اگر ہم اس عمل کو کبیرہ گناہ شمار نہیں کیا جائے، البتہ یہ عمل حرام ضرور ہوگا۔ چوتھی حالت، عورت خوشبو اور عطر وغیرہ لگائے اور اسے قوی گمان ہو کہ اس کی خوشبو لوگوں تک نہیں پہنچے گی اور نہ ہی وہ لوگوں کے مجمع کے پاس سے گزرے گی۔ وہ اس طرح کہ بیوی اپنے خاوند کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کسی ویرانے والی جگہ پر جائے، یا اپنے اہل خانہ کو ملنے جائے، یا اپنے خاوند کی گاڑی میں کسی کمپلیکس میں جائے، یا گاڑی میں سوار ہو کر مسجد کے اس دروازے پر اترے جو عورتوں کے لیے خاص ہے اور مردوں سے بالکل الگ اور دور ہے، اور پھر عورت گلی راستوں میں پھرنے کے بجائے فوری گاڑی میں واپس آ جائے، یا اسی طرح کی دیگر حالات جن میں عورت کو توقع ہی نہ ہو کہ وہ مسلمان کے راستے میں سے گزرے گی، اور خوشبو لگانے کا مقصد بھی محض صفائی ستھرائی ہو جیسے کہ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے، تو ان حالت میں خوشبو استعمال کرنے پر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان حالت میں حرمت کی علت نہیں پائی جاتی، اور وہ یہ ہے کہ مردوں کو عورت کی لگائی ہوئی خوشبو پہنچے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نمبر 1، پچھلی دلائل میں حرمت کی علت ان حالت میں موجود نہیں ہے، چنانچہ ان حالت میں نہ تو کوئی فتنہ ہے اور نہ ہی ان سے کسی کی شہوت اجاگر ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 2، احادیث مبارکہ میں ایسی باتیں موجود ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی بیویاں ایسے حالات میں خوشبو استعمال کرتی تھی جہاں انہیں یہ گمان ہوتا تھا کہ ان کی خوشبو مردوں تک نہیں پہنچے گی، جیسے کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ جاتے تو ہم احرام سے پہلے اپنے پیشانیوں پر خوشبودار مرکب کا لیپ کر لیا کرتی تھی، تو جب ہمیں پسینہ آتا تو وہ چہرے پر بہہ پڑتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے اور ہمیں منع نہ فرماتے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے قافلے مردوں سے بالکل الگ تھلگ ہوتے تھے، یا پھر عورت اپنے پالان میں ہی رہتی تھی، اس کا مردوں سے میل ملاپ نہیں ہوتا تھا، نہ ہی عورت مردوں کے جھنمٹ کے قریب جاتی تھی۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، عورت کے لیے اس وقت خوشبو لگانا جائز ہے جب وہ خواتین کے لیے خاص کمپلیکس میں جائے اور راستے میں مردوں کے قریب سے نہ گزرے۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور اگر عورت گاڑی میں سوار ہو جائے گی اور اس کی خوشبو اس کو آئے گی جس کے لیے عورت کی خوشبو سونگھنا جائز ہے، اور پھر گاڑی سے اتر کر جلدی اپنی ملازمت کی جگہ پر آ جائے گی اور عورت کے آس پاس مرد نہیں ہوں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، کیونکہ گاڑی میں وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے گھر میں ہے۔ لیکن اگر عورت مردوں کے شانہ بشانہ کام کرے گی تو پھر
عورت کے لیے خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ اب اگر اچانک بیماری یا حادثے وغیرہ کی وجہ سے کوئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ مرد اسے اسپتال پہنچاتے ہیں اور اسی دوران کچھ لوگ عورت کی لگائی ہوئی خوشبو سونگھ لیتے ہیں تو یہ انشاءاللہ معاف ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنی اس میں استطاعت ہوتی ہے، اور ویسے بھی شرعی حکم کا اختیاری حالت پہ پابند ہوتا ہے، مجبوری کی حالت میں قدر نرمی ہوتی ہے۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں جتنی بھی حدیثیں اور جتنے بھی اس میں باتیں بتائی گئی اس کی ریفرنسز آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔